جب اسرائیل پہ باری آنے لگے تب اسے عقیدہ بھی یاد آتا ہے اور اخلاقیات، لیکن جیسے ہی معاملہ کسی اور ملک کا ہو وہی اسرائیل جارحیت کو دفاع کا نام دینے لگتا ہے۔ 18 اپریل 2025 کو دی یروشلم پوسٹ نے بنجمن نیتن یاہو حکومت سے کھلے الفاظ میں مطالبہ کیا کہ وہ ایرانی جوہری تنصیبات پر پیشگی حملہ کرے۔ اس مطالبے کو عقیدہ بیغن کے نام سے جسٹیفائی کیا گیا، یعنی دشمن کو پنپنے سے پہلے مار دو۔ یہی عقیدہ بیغن دراصل اسرائیل کا وہ پرانا اصول ہے جو 1981 میں عراق کے اوسراق ری ایکٹر پر حملے کی بنیاد بنا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہی اصول ایران یا کسی اور ملک کو اسرائیل کے خلاف لاگو کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اسرائیل کے لیے اپنے نظریات الگ ہیں، باقی دنیا کے الگ۔ یہی ہے وہ مکارانہ پالیسی جس میں ایک طرف پیشگی حملہ حق ہے اور دوسری طرف دفاع بھی اسرائیل کا ہی حق ہے۔ اور جب ایران جیسے ملک جواب میں کچھ کہنے کی ہمت کریں تو انہیں دنیا بھر میں غیر ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسرائیل کو اخلاقیات صرف تب یاد آتی ہیں جب خطرہ اس کے اپنے دروازے پر، ورنہ دوسروں کے لیے وہ صرف میزائل حملے اور عقیدے رکھتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، جب دنیا قانون، سفارتکاری اور اخلاقیات کی بات کرتی ہے تب اسرائیل خطرہ اور پیشگی دفاع کا راگ چھیڑ دیتا ہے۔ یہی ڈھٹائی اس کے عقیدہ بیغن میں چھپی، ایک ایسا نظریہ جو صرف اسرائیل کے لیے اخلاقیات کو جنگی ہتھیار میں بدل دیتا ہے اور باقی دنیا کے لیے ایک اصول تک چھوڑنے کو تیار نہیں۔ مناہم بیغن، جسے کبھی نوبیل امن انعام سے نوازا گیا تھا، اصل میں اسی اسرائیلی دوغلے چہرے کی علامت ہے۔ ایک طرف مصر سے امن معاہدے پر دستخط اور دوسری طرف ایرغان جیسے دہشت گرد گروہ کی قیادت جس نے 1946 میں کنگ ڈیوڈ ہوٹل کو دھماکے سے اڑا کے درجنوں برطانوی، عرب اور یہودیوں کو ہلاک کیا۔ 1948 میں فلسطینی گاؤں دیر یاسین پہ اس کے ساتھیوں کے حملے نے نئی خوف اور دہشت کی ایسی فضا پیدا کی کہ ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ مگر تاریخ کو سفید چادر اڑا کر اسرائیل نے ایسے خون کو بھی تحفظ کا نام دے دیا۔ بیغن کے عقیدے کی اصل روح یہی ہے۔ اگر اسرائیل کو لگے کہ کوئی دشمن جوہری صلاحیت حاصل کر سکتا ہے تو وہ بغیر کسی بین الاقوامی اجازت یا ثبوت کے خود فیصلہ کرے، خود حملہ کرے اور اسے پیشگی دفاع کا نام دے دے۔ یہی عقیدہ 1981 میں عراق کے جوہری ری ایکٹر پر حملے کی بنیاد بنا، اور اب یہی سوچ ایران کے خلاف 13 جون 2025 کے حملے میں دہرائی گئی۔ اسرائیل کے ایٹمی ہتھیار آج بھی دنیا کے سب سے خطرناک مگر سب سے کم تسلیم شدہ رازوں میں شامل ہے۔ ایسا راز جو راز نہیں رہا مگر جسے کوئی کھل کر بولنے کی ہمت بھی نہیں کرتی۔ اسرائیل نہ اعتراف کرتا ہے نہ انکار کرتا ہے، لیکن کھلا راز یہی ہے کہ اس کے پاس جوہری بم موجود ہیں، اور وہ بھی 1967 سے۔ ڈیوڈ بن گوریون کے دور میں فرانس کی مدد سے شروع کیا گیا یہ پروگرام ابتدا سے ہی ایک چیز پر قائم رہا: خفیہ رکھو، جھٹلا دو اور جب ضرورت ہو تو عقیدہ بیغن کے تحت کسی کو بھی مار دو۔ یہی وہ ذہنیت ہے جس نے اسرائیل کو دنیا کے ہر قانون سے بالاتر سمجھنے پر مجبور کر دیا۔ ایونر کوہن جیسے محققین جو ہیں ان کی کتابیں اور شواہد یہ واضح کر چکے ہیں کہ اسرائیل نے جو پہلا جوہری بم یا عربوں کے ساتھ 1967 کی جنگ سے صرف ایک دن پہلے تیار کیا تھا، اس کی دنیا کو خبر تک نہیں ہونے دی۔ امریکہ جیسے اتحادیوں سے بھی وہ حقیقت چھپائی گئی تھی اور عرب ممالک کے خوف کو امن کا لباس پہنا دیا گیا۔ اسرائیل کے اخلاقی معیار صرف اسی وقت جاگتے ہیں جب کوئی دوسرا طاقت حاصل کرنے لگے، لیکن خود اسرائیل کی کہانی دیکھی جائے تو ہر اصول، ہر ضابطہ اور ہر اخلاقیات کا گلا موساد کے ہاتھوں گھونٹا گیا۔ 2022 میں موساد کی ڈی کلاسیفائی کی گئی خفیہ دستاویزات نے ایک ایسا باب کھولا تھا جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ اسرائیل نے سلامتی کے نام پر قتل کو ایک حکمت عملی بنایا تھا۔ 1962 میں جرمن سائنسدان ہینس کروک کو صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کیونکہ وہ مصر میں میزائل پروگرام پہ کام کر رہا تھا۔ اسرائیل کو خطرہ محسوس ہوا اور بس، نہ کوئی عالمی عدالت، نہ کوئی سفارتی نوٹس، سیدھا سراغ لگایا، دھمکایا، اغوا کیا اور آخرکار جنگل میں قتل کروا دیا گیا۔ یہ کارروائی کسی عام ایجنٹ نے نہیں کی بلکہ اوٹو اسکارزنی، جو کبھی ہٹلر کا قریبی ساتھی اور نازی انٹیلیجنس کا ستون تھا اور بعد میں موساد کا ہتھیار بنا، اسی کے ہاتھوں کروائی۔ یہی وہ دوغلا پن ہے جو اسرائیل کی پالیسی کی بنیاد ہے۔ جو نازی جنگی مجرم دوسروں کے لیے دہشت کی علامت تھے،
وہ اسرائیل کے لیے وسیلہ تحفظ بن گئے اور دوسرے ممالک کے سائنٹسٹ کا قتل اسرائیل کے لیے پیشگی دفاعی اقدام ٹھہرا اور دنیا خاموش رہی۔ اسی بنیاد کے اوپر تو ایران کے سائنسدانوں کو مارا گیا پیشگی تحفظ کا نام دے کے۔ اسرائیل کو جب بھی اپنے گرد کسی اور ملک کا جوہری خواب سر اٹھاتا محسوس ہو تو اس کی ساری اخلاقیات، قانون اور عالمی ضابطے پسے پش چلے جاتے ہیں اور میدان میں آتی ہے موساد، جس کے ہاتھوں میں صرف ایک اصول ہے کہ کسی بھی قیمت پر دوسروں کو روکنا چاہیے اور وہ قیمت چاہے عالمی امن کیوں نہ ہو۔ 1975 میں جب فرانس اور عراق کے درمیان ایک نیوکلیئر ری ایکٹر کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے تو اسرائیل نے اسے براہ راست خطرہ قرار دے کے خفیہ جنگ کو چھیڑ دیا تھا۔ نہ صرف عراق کے لیے تیار کردہ نیوکلیئر ساز و سامان کو فرانسیسی بندرگاہوں پر دھماکوں سے اڑایا گیا، بلکہ موساد کے ایجنٹس نے 1980 میں پیرس کے ایک ہوٹل میں عراق کے جوہری سائنٹسٹ یحییٰ المشد کو قتل کر دیا۔ وہ سائنسدان جو صرف سامان وصول کرنے آیا تھا، ہتھیار بنانے نہیں۔ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہوا جب عراق نے نیوکلیئر نان پرولائفریشن معاہدے پر دستخط کیا اور اس کا نیوکلیئر پروگرام قانونی دائرے میں تھا، مگر اسرائیل جو آج تک خود اس معاہدے کا فریق نہیں ہے، سب کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کو اپنا حق سمجھتا ہے، حتیٰ کہ بموں سے، قتل سے اور تخریب کاری سے بھی۔ اس واقعے میں سب سے بھیانک پہلو یہ ہے کہ دنیا خاموش رہی۔ نہ فرانس نے باضابطہ الزام لگایا، نہ کوئی عالمی ادارہ حرکت میں آیا، اور آخرکار 2021 میں ایک اسرائیلی انجینئر نے خود اعتراف کر لیا کہ بندرگاہ پہ ہونے والی تباہی جو تھی وہ موساد کا کام۔ 7 جون 1981 کو اسرائیل نے جو کچھ کیا وہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ عالمی ضابطوں، خود مختاری اور اخلاقیات پہ کھلا وار تھا۔ 8 اسرائیلی F-16 طیارے عراق کی فضاؤں میں داخل ہوئے اور بغداد کے نزدیک واقع تموز نیوکلیئر ری ایکٹر کو مکمل طور پہ تباہ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ حملہ نہ صرف عراق کی سلامتی پر حملہ تھا بلکہ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے کی واضح مثال تھا۔ وہ ری ایکٹر جس کی بنیاد فرانس نے نیوکلیئر نان پرولائفریشن معاہدے کے تحت عراق کی توانائی کے مقصد کے لیے کی تھی، وہ ابھی مکمل طور پہ فعال بھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کی نوعیت دفاعی تھی۔ مگر اسرائیل جو خود اس معاہدے پر دستخط تک نہ کر سکا، دوسروں کے نیوکلیئر خواب کو اپنے لیے خطرہ سمجھ کے نیست و نابود کرنے پہ تل جاتا ہے۔ اس حملے میں 10 عراقی اور 1 فرانسیسی شہری مارا گئے۔ پوری دنیا نے غیر اعلانیہ جارحیت کی شدید مذمت کی، لیکن ستم یہ تھا کہ اسرائیل نے اس واقعے کو پیشگی دفاع کا نام دے کر عقیدہ بیغن کا ایک اور عملی مظاہرہ بنا۔ نہ کوئی معذرت، نہ کوئی پشیمانی، بلکہ الٹا فخریہ اعتراف کہ ری ایکٹر ہیروشیما جتنی تباہی پیدا کر سکتا تھا اسے تباہ کرنا ضروری ہے۔ صرف 2 ہفتے بعد اسرائیل نے پہلی بار یہ اعتراف کر لیا کہ وہ ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کا باضابطہ اعلان تو آج تک نہیں کیا گیا، لیکن دنیا یہ جانتی ہے کہ اسرائیل وہ واحد ریاست ہے جو نہ جوہری ہتھیاروں سے انکار کرتی ہے، نہ اعتراف اور نہ ہی عالمی معاہدوں کی پابند۔ فرانس کی جانب سے فراہم کردہ یورینیم در حقیقت مکمل طور پہ غیر فوجی مقاصد کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ 40 سال بعد امریکی ڈی کلاسیفائڈ دستاویز سے یہ بات ثابت ہوئی۔ فرانسیسی انجینئر نے اس افزودہ یورینیم کی کیمیائی ساخت جان بوجھ کر اس حد تک تبدیل کی کہ وہ جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے ہر لحاظ سے غیر موزوں ہو جائے۔ یعنی اسرائیلی حملے کا جو جواز دنیا کے سامنے پیش کیا گیا وہ ایک سوچا سمجھا فریب تھا، نہ کہ کوئی سیکیورٹی مجبوری۔ مگر اسرائیل کی اسی مکارانہ پالیسی کا ایک اور باب 2007 میں شام میں کھلتا ہے۔ 5 ستمبر کی رات اسرائیلی F-16 طیارے دیر الزور کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں، ایک کمپلیکس پہ حملہ کرتے ہیں اور اسے تباہ کر دیتے ہیں، اس دعوے کے ساتھ وہاں شمالی کوریا کی مدد سے ایک جوہری ری ایکٹر تعمیر ہو رہا ہے۔ کوئی پیشگی وارننگ نہیں جاتی، کوئی بین الاقوامی معائنہ نہیں ہوتا، کوئی ثبوت نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، محض شک کی بنیاد پہ حملہ ہوتا۔ امریکی صدر اس وقت جارج بش جو اس موقع پر وہ بعد میں اپنی یادداشتوں میں لکھتا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم ایہود اولمرٹ نے اس ری ایکٹر پر حملے کی اجازت مانگی، مگر امریکہ نے یہ مطالبہ ٹھوس ثبوت کے بغیر مسترد کر دیا۔ تب اولمرٹ نے وہی موقف اپنایا جو اسرائیلی قیادت کا مستقل نظریہ ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کریں گے۔ یہ وہی بیغن ڈاکٹرائن ہے، وہی عقیدہ جو اسرائیل کو یہ حق دے گیا ہے کہ وہ دوسروں کی زمین پر بغیر اجازت، بغیر وضاحت، محض شک کی بنیاد پہ جائے اور حملہ آور ہو جائے۔ اور جب شام نے کوئی جواب نہیں دیا تو اسرائیلی اخبارات نے اس خاموشی کو فتح قرار دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل نہ قانون مانتا ہے، نہ اخلاقیات اور نہ ہی عالمی اصول۔ اسے صرف اپنی سلامتی کا وہ تصور عزیز ہے جو دوسروں کی خود مختاری کو روند کر بھی حاصل کیا جائے تو قابل فخر سمجھا جاتا ہے۔ جب دنیا اسرائیل کی جوہری پالیسی کا تجزیہ کرتی ہے تو ایک بات بالکل واضح نظر آتی ہے، اسرائیل کو اخلاقیات صرف تبھی یاد آتی ہیں جب خطرہ اس کے سر پہ ہو۔
باقی وقت وہ خود کو قانون، معاہدوں اور عالمی ضابطوں سے بالا تر سمجھتا ہے۔ نہ اعتراف نہ انکار، بس خاموشی میں چھپا ہوا وہ ایٹمی غرور جس کی نہ کوئی حد نہ جواب دہی۔ مگر یہی اسرائیل جب پاکستان جیسے کسی اسلامی ملک کو جوہری طاقت بنتے دیکھتا ہے تو اس کی ساری اخلاقیات اور خطرے کے خدشات جاگ اٹھتے ہیں۔ 1974 بھارت کے ایٹمی تجربے کے بعد پاکستان نے جس عزم سے جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی وہ صرف دفاع کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ ایک واضح پیغام تھا کہ مسلم دنیا کو بھی اپنی خود مختاری کا تحفظ کا حق حاصل ہے۔ پاکستان کو ہر طرف سے روکا گیا، یورپی کمپنیز پہ حملے کیے گئے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دھمکیاں دی گئیں اور کہوٹا پہ اسرائیل بھارت کے مشترکہ حملے کے خدشات پیدا ہوئے۔ جب سعودی عرب نے یہ اعلان کیا کہ اگر ایران ایٹم بم بنائے گا تو وہ بھی بنائے گا، تو اسرائیل نے تعلقات معمول پر لانے کی ہر شرط کو صرف اس لیے مسترد کر دیا کیونکہ اس میں سعودی جوہری پروگرام کی بات شامل تھی۔ یعنی اسرائیل خود ایٹمی طاقت بن سکتا ہے مگر کوئی اور نہیں۔ یہی بیگن ڈاکٹرائن ہے جس میں جوہری اجارہ داری صرف اسرائیل کا پیدائشی حق ہے اور دوسروں کی کوششیں خطرہ کہلاتی ہیں۔ اور پھر وہی اسرائیل جو دنیا بھر کو ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ پر لیکچر دیتا ہے، خود مشرق وسطیٰ کا واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹمی بم موجود ہے اور جو ان کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے کہ کس ملک پر حملہ کیا جائے گا، کسے ایٹمی سائنسدانوں سے محروم کیا جائے گا، کس جوہری پلانٹ کو بمباری سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ سوال یہ نہیں کہ دنیا کے کتنے ممالک ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہوں، سوال یہ کہ کس کے پاس ان ہتھیاروں کا استعمال کرنے کا غیر اخلاقی استحقاق۔ اسرائیل کے پاس کیونکہ وہ خاموش ہے، یا امریکہ کے پاس جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو خاک کر دیا، یا ان ممالک کے پاس جو آج بھی زمین پر دوسروں کی جوہری بم ذخیرہ کیے بیٹھے ہیں۔ اسرائیل جب قیامت خیز ہتھیاروں کی بات کرتا ہے تو وہ صرف دفاع کی پالیسی نہیں بیان کر رہا ہوتا، وہ دراصل ایک ایسی حکمت عملی کو دنیا پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جو صرف اس کے وجود کو مرکزی رکھتی ہے اور باقی تمام خطے کو کسی بھی وقت صفائے ہستی سے مٹانے کی دھمکی بن جاتی ہے۔ ایونر کوہن کے انکشافات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اسرائیل 2 بار 1967 اور 1973 میں اپنے جوہری ہتھیاروں کو استعمال کرنے کے دہانے تک پہنچ چکا تھا۔ یعنی وہ لمحے بھر میں عرب دنیا کو راکھ میں بدلنے پر آمادہ تھا، صرف اس لیے کہ جنگ اس کے حق میں نہیں جا رہی تھی۔ یہی وہ لمحے تھے جب دنیا کو سمجھ آنا چاہیے تھا کہ اسرائیل کے نزدیک جوہری ہتھیار دفاع کا نہیں، غلبے اور دھانس کا آلہ ہے۔ وہ ان ہتھیاروں کو اپنی برتری کی ضمانت سمجھتا ہے۔ نہ اقوام متحدہ کی نگرانی، نہ عالمی ضابطے، نہ ہی کوئی اخلاقی حد، نہ ہی کوئی IAEA کی سرپرستی، نہ ہی NPTA پہ دستخط، اور اس کے علاوہ بھی کوئی جوہری حساب کتاب۔ اس کے پاس 90 سے زائد ایٹمی وار ہیڈز ہیں جو مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے ذخیرہ کردہ 20 ہتھیاروں کے ساتھ مل کے 110 سے زیادہ جوہری بم بن جاتے ہیں۔ اتنی مہلک طاقت صرف اسرائیل، شام، اردن اور فلسطین کی پوری آبادی کو مٹانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ترکی، ایران، سعودی عرب، خلیجی ریاستیں، شمالی افریقہ کی جو آبادی ہے اس کو بھی ایک دھماکے میں صفائے ہستی سے غائب کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ خاموش ایٹمی دہشت ہے جو اسرائیل نے خود اپنے ارد گرد بسنے والے ممالک پہ مسلط کر رکھی ہے اور دنیا اسے نظر انداز کرتی آئی۔ اس سب کے باوجود اگر کوئی اور ملک، چاہے وہ پاکستان ہو یا ایران، اپنی جوہری خود مختاری کا سوچے تو اسرائیل کو فوری اخلاقیات یاد آتی تھیں، لیکن ہم نے سب کو پسے پش ڈالا۔ ہم نے بیگن ڈاکٹرائن جیسے اصول جو تھے وہ ہوا میں لہرا دیے۔ حقیقت یہی ہے کہ جوہری قیامت کا بٹن اگر اسرائیل کے ہاتھ میں ہو تو وہ دفاع کہلائے گا، اور اگر وہی بٹن کسی مسلم ملک کے ہاتھ میں ہو تو وہ اسے اسلامی بم قرار دے دے گا۔ یہی اسرائیل کا دوہرا معیار ہے اور یہی اس کی اصل پہچان ہے۔ اسی سوچ کے تحت ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ مکارانہ سوچ، دوگلا پن اور اپنے آپ کو بچانے کی حکمت عملی میں دوسروں کو مار ڈالنے کی جو سوچ ہے یہ فرعون کے زمانے سے کہ کوئی نسل سے اٹھے گا اور مار ڈالے گا۔ اسی کو عقیدہ بیگن بنایا گیا۔ سوچئے ان کی نظریات کی اساس یعنی بنیاد کیا ہے اور ہمیں اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرنا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔